الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الأئمة عليهم السلام والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين وإمام الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين والذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اس ذکر کے صدقے میں اس فرش کے واسطے سے مسلسل آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کے حوالے سے اہل بیت کے حوالے سے وہ چیزیں جو ہماری کردار سازی کے لیے ضروری ہے اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی ذات کو بھی ہو رہا ہوں، کیونکہ نصیحت کرنے کا حق سب سے پہلا انسان کا اپنی ذات ہے۔ جب انسان اپنی ذات سے مطمئن ہو جائے تو حق پہنچتا ہے کہ دوسرے کو نصیحت ملے گی۔ صلوات محمد علیہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب سے ہم تک پہنچا ہے۔ کیونکہ میرے سامنے نوجوانان ہیں جو کام ماشاء اللہ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں اپنے لیے غنیمت سمجھ رہا ہوں اس بات کہ زیادہ تر افراد نوجوان ہیں جو سن رہے ہیں، اس لیے بہت آہستہ سے بہت موٹی موٹی باتیں میں آپ کو خدمت میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو قرآن کریم وہ معجزہ کتاب ہے جو مومن کا لحاظ کرتا ہے، مسلم کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور قرآن کی دو ٹوک زبان، لچکدار زبان نہیں۔ لچکدار زبان سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی قرآن سیاست سے کام نہیں لیتا، قرآن صداقت سے کام لیتا ہے۔ سیاست کی زبان لچکدار زبان ہوا کرتی ہے، جسے ہم اردو زبان میں لچھے دار زبان کہتے ہیں، یعنی سب کو خوش کرنے والی زبان۔ صلوات محمد علیہ یعنی قرآن سیاست سے کام نہیں لیتا ہے، صداقت سے کام لیتا ہے۔ دو ٹوک زبان ہے، یہ مجرم ہے تو مجرم، یہ مومن ہے تو مومن، یہ اہل جہنم سے ہے تو اہل جہنم، یہ اہل جنت سے ہے تو اہل جنت۔ یعنی قرآن اعلان کرنے میں، وضاحت کرنے میں سیاست سے کام نہیں لیتا ہے، صداقت سے کام لیتا ہے۔ اور ہمیں بھی یہی انداز اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جب بھی معاشرے میں کوئی بات کہو تو پھر بندے کا لحاظ نہ کرو، اپنے خدا کا لحاظ کر لو۔ متوجہ؟ یعنی اپنے خدا کا لحاظ کرو، اپنے خدا کا لحاظ کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ حق زبان کہو گے، حق بات کہو گے۔ یہی قرآن نے ہم کو سکھایا ہے
کہ خوش فہمی میں مت رہنا، مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خوش فہمی میں نہ رہنا۔ ہم نے لباس کو معیار عزت قرار نہیں دیا ہے، ہم نے مال کو معیار عزت قرار نہیں دیا ہے، ہم نے خاندان کو معیار عزت قرار نہیں دیا ہے، ہم نے رنگ و نسل کو معیار عزت قرار نہیں دیا ہے، ہم نے پرہیزگاری کو معیار عزت قرار دیا ہے۔ کس کو دو باتیں، یعنی کوئی جھوٹ نظر آ رہا ہے، کوئی لچکدار بات نظر آ رہی ہے، جبکہ جس معاشرے میں کہا گیا ہے، جس معاشرے میں قرآن نازل ہوا ہے، اگر ہم اس کو ملاحظہ کریں تو معاملہ جھگڑا یہی تو تھا وہاں۔ ہر آدمی فخر کرتا تھا، کوئی اپنی نسل پر فخر کر رہا تھا، کوئی اپنے خاندان پر فخر کر رہا تھا، کوئی اپنی جو ہے وہ قبیلے پر فخر کر رہا تھا، کوئی اپنی جو ہے وہ علاقے پر فخر کر رہا تھا۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی سیاسی کتاب ہوتی تو گفتگو کیسی ہوتی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک فرض توجہ چاہ رہا ہوں، اگر کوئی سیاسی کلام ہوتا، کوئی سیاسی کتاب ہوتی تو بات کیا ہوتی؟ اپنے فیور میں کرنے کے لیے، اپنی طرف پبلک کو مائل کرنے کے لیے بہت سی باتیں ان کے مزاج کے مطابق کہی جاتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے عام طور سے آپ دیکھتے ہیں جب کوئی سیاست مدار آپ کے درمیان میں اپنی سیاسی باتیں کرنے آتا ہے تو وہ ایک دو بات اپنے مطلب کی کہتا ہے، 10-20 بات آپ کے مطلب کی کہتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل واضح بات ہے۔ یعنی جب وہ آتا ہے، آنے کے بعد آپ سے چاہتا ہے کہ مجھے ووٹ دیں، تو ایک دو باتیں اپنے مطلب کی کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جانتا ہے کہ آپ کی کمزوریاں کیا ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کی کمزوریاں کیا ہیں، آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، تو اسی اعتبار سے بات کر کے جاتا ہے۔ بس نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی مقصد کو حاصل کرنے کے بعد اب جو بھی کمنٹ کیا تھا اسے پورا کرنا تو ہے ہی نہیں۔ تو قرآن کو کیسی سیاسی باتیں کرنی چاہیے تھی؟ قرآن کو خاندان کی باتیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہاں معاملہ خاندانی کا تھا، وہاں جھگڑا خاندانی کا تھا۔ ایک رسم ہوا کرتی تھی عرب میں جسے کہتے ہیں رسم مفاخرت، فخر کی۔ دو فریق آمنے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جیسے کہ مرغوں کا مقابلہ ہوتا ہے نا، ایک سلام محمد والے لطف آئے گا۔ جیسے مرغوں کا مقابلہ ہمارے یہاں ہندوستان میں ہوتا ہے، بھیڑوں کا مقابلہ ہوتا ہے، لڑائی کرائی جاتی ہے، عرب میں بھی یہ طریقہ تھا۔ دو فریق سامنے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنا فخر بیان کرتے تھے۔ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں نسل سے ہوں، میرا فلاں دادا تھا، میرا فلاں نانا تھا، میرا فلاں ماموں تھا۔ وہ بھی اپنی طرف سے فخر بیان کر رہا ہے، یہ بھی فخر کر رہے ہیں۔ اب ایک فیصلہ کرتا تھا انسان کی دونوں میں سے کون افضل ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایسے ماحول میں جہاں اکثریت ان چیزوں پر فخر کرتی ہو، وہاں قرآن کو کیسی باتیں کرنی چاہیے تھی؟ اگر سب کو اپنے فیور میں لینا تھا تو خاندان کی بات ہوتی، نسل کی بات ہوتی، اصل کی بات ہوتی، رنگ کی بات ہوتی، قبیلوں کی بات ہوتی، لیکن اسلام نے سب کو کنڈم کیا اور کہا ہم کردار کی باتیں کرتے ہیں، رنگ و نسل کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ ایک سلام پر محمد والے محمد۔ اب مجھے بتائیے مانو، جہاں پر اتنی دو باتیں ہو رہی ہوں وہاں لوگ کہیں گے کہ آئیں گے؟ میں آپ کو کہتا ہوں جہاں اتنی دو باتیں ہوتی ہوں کہ بھائی ہمیں اعلیٰ نسل نہیں چاہیے، خوبصورت رنگ نہیں چاہیے، اعلیٰ خاندان کے افراد نہیں چاہیے، عرب نہیں چاہیے، فلاں نہیں چاہیے، فلاں نہیں چاہیے، ہمیں تو باکردار چاہیے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر مسئلہ افراد کی حمایت کا بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ آپ کہیں بولو نا گھٹے گا، لیکن اسلام کو اس سے پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام بھیڑ کا مذہب نہیں ہے، اسلام کردار کا مذہب ہے۔ ایک سلام پر محمد والے محمد۔ شاید پہنچاتا ہوں اپنے مفہوم کو آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ایسی ہے دو ٹوک بات کر کر قرآن نے اکثر کو اپنے سے مخالف کر لیا۔ ابھی تک تو خاندان کا فرق چل رہا تھا، خاندان کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ رنگ کی باتیں چل رہی تھی ہمارے درمیان، یہاں تو رنگ کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ ابھی تک یہاں پر روزہ اور نورا کی عزت و آبرو کی بات چل رہی تھی، یہاں تو اس کی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمایت کم ہوئی اور اسی کا نتیجہ توجہ چاہ رہا ہوں
اسی کا نتیجہ ہے کہ جب مدینے میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلی جنگ ہوئی تو ہزاروں میں افراد نہیں تھے، سینکڑوں میں تھے، اور سینکڑوں میں کتنے؟ 313 افراد۔ 313 افراد ہی مدینہ میں تھے کہ 313 افراد ہی مکہ میں تھے؟ اتنے مختصر افراد پیغمبر کے ارد گرد تھے جو کہ دشمن سے مقابلے کے لیے پیغمبر کے ساتھ کھڑے تھے، اتنے مختصر افراد تھے کہ نہیں مولانا؟ پورا مکہ تھا، سینکڑوں قبیلے تھے، لیکن یہ سب کے سب پیغمبر کے ساتھ کیوں نہیں جڑے؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو پیغمبر کی اس دو گفتگو سے ناراض تھے۔ توجہ چاہا، توجہ چاہا، دو گفتگو جو قرآن نے کی ہے کہ ہمارے نزدیک، قرآن کے نزدیک عزت والا وہ فرد ہے جو بلند کردار ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جن افراد کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوگی تو دشمنی ہو جائیں گی، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ظاہری بادشاہ، شاہ، حاکم، امیر، رئیس ہوتا تو گھبرا جاتا، ہوتا ہی جہاں 10,000 کے ووٹ ہو وہاں تک 500 بھی ووٹ نہ ملے تو کینڈیڈیٹ تو گھبرا ہی جاتا ہے کہ بھائی ہو کیا گیا، میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ 10,000 کی آبادی تھی اور 500 ووٹ بھی نہیں ملے مجھے، تو وہاں پر وہ آگے آنے کا حوصلہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ گھبرا جائے گا، طبیعت عاجز ہونے لگے گی، مضطرب ہونے لگے گا کہ 500 ووٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم نے کہا نہیں، ہم نے جن اصولوں کو پیش کرنا ہے ان اصولوں کو پیش کرنا ہے، اب چاہے بھیڑ جڑے چاہے بھیڑ نہ جڑے، توجہ چاہ رہا ہوں، چاہے بھیڑ ساتھ جڑے یا نہ جڑے، لیکن یہ طے ہے جو بھی ساتھ آئے گا وہ ایسا ہوگا کہ ایک لشکر کے برابر ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک لشکر کے برابر ہوگا۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ ایسے لیے کہ بلند کردار تنہا نہیں ہوتا، خود تنہا ہو کر ایک لشکر کے برابر ہوا کرتا ہے۔ ایک سلامات محمد والے محمد۔ اب یہاں پر بڑا آہستہ سے اور بڑی اہم بات لے کر آگے بڑھا کرتا ہوں کہ اگر حسینی ہیں اور آپ حسینی معاشرے کو وجود میں لانا چاہتے ہیں، خدا کے واسطے اپنے رنگ و نسل اور دوسری چیزوں پر فخر نہ کریں، اپنے کردار کے سرمایہ پر فخر کریں، کردار کا سرمایہ۔ اور یقین جانیے میں ایک بات 2 دن سے ایک بات کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایک لوجک بتانا چاہتا ہوں میں، جتنے بھی نظام دنیا میں آئے ہیں ابھی تک انسانوں پر حکومت کرنے والے، جتنے بھی نظام آئے ہیں، جتنے بھی نظام بنانے مذہب، بنانے مسلک، بنانے دھرم، جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے انسان کے مزاج سے اور انسان کی غفلت سے فائدہ اٹھایا، انسان کی مزاج بدمزاجی سے اور اس کی غفلت سے فائدہ اٹھایا۔ دلیل دوں میں ہم کو کیسے فائدہ اٹھایا ہے؟ جان لیا کہ ہندوستان میں جو ہے وہ بتوں کو پوجا جاتا ہے مثلا، اور ان میں سے اس چیز کو بھی پوجا جاتا ہے، تب اسی کی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ مثلا گائے کی، مثلا دوسری چیزیں جو ہیں جسے وہ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ان کے درمیان میں آئے، ان کے درمیان میں چونکہ حکومت قائم کرنی تھی، چونکہ ان کے درمیان میں نظام قائم کرنا تھا، تو ان کی اس غفلت سے فائدہ اٹھایا۔ اور فائدہ کیسا اٹھایا کہ اپنی بات کہنے کے لیے پہلے انہیں کی بات کو بڑھا دیا کہ نہیں جنہیں ہم مانتے ہیں وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، وہ ویسے ہیں، وہ ویسے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے سمجھا تو ہمارے ہم مزاج ہیں، ہم انہیں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یعنی گویا جس نظام نے بھی انسانی برادری پر حکومت قائم کرنا چاہی، انہوں نے اس علاقے کی افراد کی غفلت سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن الہی دین اسلام ایسا ہے جو پہلے غفلت سے نکالتا ہے پھر اپنا نظام پیش کرتا ہے۔ شاید پہنچیے کہ نہیں پہنچیے بات، یعنی پہلے غفلت سے نکالتا ہے۔ اسلام غفلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، اسلام پہلے غفلت سے نکالتا ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا کیوں نکالتا ہے؟ غفلت سے کیوں نکالتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کو غافلوں پہ نظام قائم نہیں کرنا، عاقلوں پہ نظام قائم کرنا ہے۔ ایک سلام آپ پر محمد و آل محمد۔
لیا جاتا، لیکن اسلام نے آگے کنڈم کیا، نہیں یہ غلط کرتے ہو، یہ غلط کرتے ہو، یہ غلط کرتے ہو، یہ غلط صحیح ہے. یعنی غفلتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، غفلتوں سے نکالا. اب ایک لاجک میں اسلام کی بتانا چاہتا ہوں آپ کو. چونکہ اسلام غافلوں کے معاشرے کو پسند نہیں کرتا. کیوں نہیں پسند کرتا؟ کہ اس لیے کہ جہاں غفلتیں ہوتی ہیں وہاں نکاح نہیں ہوتا، وسیبات قدمی نہیں ہوتی، وہاں ایک جگہ جو ہے جماؤ نہیں ہوتا. علی کیا مطلب؟ میں اپنے مولا کے قول کو بتانا چاہتا ہوں. جب میرے مولا نے جنگ صفین کے بعد، جنگ صفین سے پہلے یہ حالات دیکھیے کہ باطل کے ساتھ لوگ جوڑ رہے ہیں. مہدی بلاغہ میں موجود ہے 26واں خطبہ ہے غالباً، آپ جا کے ملاحظہ کریں. امام نے کہا میرے درمیان سے 1000 چلے جائیں اور جو معافیا کی طرف ہیں ان میں سے 100 آ جائیں تو میں راضی ہو جاؤں گا، میں راضی ہو جاؤں گا. مولانا مولا وہ کیسے؟ 1000 آپ کے ساتھی چلے جائیں اور وہاں کے جو ہے وہ 100 چلے آئیں اور آپ اس پہ راضی ہو جائیں. کہ ہاں وہ باطل کو باطل سمجھتے ہوئے جمے ہوئے ہیں، تم حق کو حق سمجھتے ہوئے جمے ہوئے نہیں ہو. ایک صلوات محمد وہ جانتے ہیں وہ باطل ہے، وہ جانتے ہیں وہ گمراہ ہے، وہ جانتے ہیں وہ سیاست میں ساری مکاری کر رہا ہے. اور مجھ سے زیادہ حق کس کو پتا ہوگا؟ جب نیزے پر قرآن جو ہے بلند کیا اس کے مشیر نے، بدبخت نے، تو انہوں نے کہا وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو قرآن کو ماننے والے ہیں. تو علی نے کہا کیا میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں زندہ قرآن نہیں ہوں؟ کیا تم نے پیغمبر سے نہیں سنا؟ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور جہاں جہاں علی مڑیں گے وہاں وہاں حق مڑ جائے گا. شاید پہنچاتا ہوں. پیغمبر نے یہ اشارہ نہیں فرمایا کہ جہاں جہاں حق مڑے گا وہاں وہاں علی مڑ جائیں گے. پیغمبر نے اشارہ جہاں جہاں علی مڑیں گے وہاں وہاں حق مڑ جائے گا. اس کا مطلب یہ حق کے پیشوا کا نام علی ہے، حق کے امام کا نام علی ہے، حق کی رہنما کا نام علی ہے. حق کے رہنما کا نام علی ہے. اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اپنے اصحاب سے خطاب کر کر کہ دیکھو جب ساری دنیا ایک طرف ہو، یہ ہوتا ہے حق. جب ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو، امام پیغمبر نے ارشاد فرمایا اپنے اصحاب سے خطاب کر کے، اور علی ایک سمت جا رہے ہوں تو دیکھو علی کے ساتھ ہو جانا، علی کے ساتھ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا اور سیدھا جنت میں لے کر جائے گا. اس لیے کہ علی کے ساتھ جو ہو جائے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. متوجہ؟ علی گویا مولا کائنات غافل معاشرے سے اظہار نفرت فرما رہے ہیں. اور قریب لے آؤں آپ کے ذہنوں کو، اور قریب لے آؤں. اسی لیے معاشرے میں، اپنے معاشرے میں غفلت کو قریب نہ آنے دیں. غفلت سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو کام ضابطے اور قاعدے کے اسے کیجیے نا فوری طور سے. آپ دیکھتے ہیں اچھی سوسائٹی میں جاتے ہیں، اچھی سوسائٹی میں ہر چیز سسٹمیٹک ہوتی ہے. سسٹمیٹک جتنا رویل ہوتا چلا جاتا ہے اس کی زندگی سسٹمیٹک ہوتی چلی جاتی ہے. کہ جتنا بڑا افسر ہوتا چلا جاتا ہے اس کی زندگی سسٹمیٹک ہوتی جاتی ہے. ٹائم سے اٹھنا ہے، ٹائم سے سونا ہے، ٹائم سے کھانا ہے، صحیح پہننا ہے، صحیح بولنا ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں جو جتنا افسر ہو جاتا ہے، جتنا اچھے کسٹرڈ آفیسر بن جاتا ہے، کوئی اسی گریڈ کا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی بالکل جو ہے ضابطے اور قاعدے کے مطابق ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے دنیا کا نظام کہ جہاں انسان کسٹرڈ آفیسر کی حیثیت کو پہنچتا ہے تو اس کی زندگی سسٹمیٹک ہو جاتی ہے. لیکن اسلام میں غریب آدمی کو بھی سسٹمیٹک دیکھنا چاہتا ہے. شاید بات پہنچ جائے. یہ ہے فرق، یہ ہے فرق. یعنی دنیا کا نظام ایک بڑی پوسٹ پر پہنچنے کے بعد انسان کو متوجہ کرتا ہے صحیح وقت سونا چاہیے، صحیح وقت اٹھنا چاہیے، صحیح کھانا چاہیے، ٹائم سے کھانا چاہیے، اور یہ چیزیں کھانی چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی اس کی شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. لیکن ذرا اسلام کے نظام کو دیکھیے. اسلام ایک معمولی نمازی کو جس کے تن پر پوشیدہ لباس کے اسے بھی کہہ رہا ہے ٹائم سے اٹھو، ٹائم سے سو.
اتنا بولو، اتنا کرو، اور دیکھو تمہارا معاشرہ، توجہ چاہ رہا ہوں شاید میری بات پہنچ جائے میرے مولا کے اس ذکر کے حوالے سے. امام فرماتے ہیں تمہارا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ فقط انسان کو نہیں، تمہارے وجود سے کسی چیونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ ہے ہمارا معاشرہ، یہ ہے ہمارا سماج. ہر چیز سسٹمیٹک ہے. ابھی آپ کو الاؤنسمنٹ ہو گیا مثال کے طور پر سوال 8 بجے کے مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اب ہم چلے جائیں گے، پہنچ جائیں گے. مجلس میں تو جانا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرلی بات کر رہا ہوں. یہاں تو الحمدللہ آپ دور دراز سے آتے ہیں، بے پناہ ثواب رکھتے ہیں. آپ ایک قدم پر آپ کو اجر ملتا ہے. لیکن جن بستیوں سے ہم ہیں بڑی تعداد ہے وہاں، ہم منتظر رہتے ہیں کب مولانا بیٹھیں گے اور کب ہم پہنچیں گے. اور ایک طبقہ تو یہ کب مولانا اتریں گے اور کب ہم پہنچیں گے. اس صلوات پر محمد والے آواز بلند سلامات پڑھیے. ایک طبقہ یہ انتظار کرتا ہے کب مولانا بیٹھیں گے، ایک طبقہ یہ انتظار کرتا ہے کب مولانا اتریں گے، ایک طبقہ یہ انتظار کرتا ہے کب نماز شروع ہوگا، ایک طبقہ یہ انتظار کرتا ہے کب تبرک پڑھنا شروع ہوگا. ایک بابا سے بلند سلامات پڑھیں محمد. سسٹمیٹک زندگی، غفلت. ہم نے فرمایا 1000 بہانے آ جائیں کہ معاویہ رستوں کو ہم پسند فرماتے نہیں، اس مزاج کو بتانا چاہ رہے ہیں. کتنے چاق و چوبند ہیں وہ، جمے ہوئے ہیں، چاہے کچھ بھی صحیح، کیسا بھی صحیح وہ، لیکن اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو تم جانتے ہو علی ابن ابی طالب وصی رسول ہے، خلیفہ پیغمبر ہے. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے. علی اس کا مولا ہے جس کے پیغمبر مولا ہیں. یہ ساری باتیں میرا نبی، میرا امام بتاتا تھا. بتاؤ میرے بارے میں کیا کیا چیزیں جو ہے پیغمبر نے سنی ہیں، تم پیغمبر نے بیان کی اور تم نے سنی ہے. پھر بھی تم غفلت سے کام لے لو. جگہ آپ نہج بلاغہ پڑھ کے کس قدر امام نے جو ہے وہ شکایت کی ہے. کہا میں تمہیں سردی میں بلاتا ہوں، تم سردی کی شکایت کرتے ہو. مولا تو سردی ہے، ذرا کچھ اور ڈیلے کر دیجیے تاکہ جو ہے کچھ موسم بہتر ہو جائے، پھر لڑنے جائیں گے. گرمی آ گئی کہ چلو اب تو چلو، باطل جو ہے وہ سر بلند کر رہا ہے اور تمہاری شہروں کو، تمہاری زندگیوں کو اس سے نقصان ہے، دین کو نقصان ہے. اٹھو میرے ساتھ آواز اٹھاؤ. تو مولا ابھی ہمارے پھل پک رہے ہیں، فصلیں تیار کھڑی. مولا اتنا موقع دے دیجیے کہ فصلیں کاٹ لیں. تو جو قوم امام کی بات کو پانی نہ دے کر، اہمیت نہ دے کر اپنے کھیتوں کو اہمیت دیتی ہو، اس سے بڑی غفلت والی قوم کون سی ہو سکتی ہے؟ ایک سلام پڑھے محمد والے محمد. یہ ساری باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ ساری باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ غافل قوم جو ہے وہ امام کے ناصر و مددگار نہیں ہو سکتی. اسلام آپ کو غفلت سے نکالنا چاہتا ہے. سحر خیزی کتنا بہترین عمل ہے. سحر خیزی یعنی صبح اٹھنا، صبح کا اٹھنا جو ہے کس قدر فائدہ بخش ہے. لیکن چونکہ انسان کی طبیعت کا پار گزرتا ہے، گرا گزرتا ہے، انسان کی طبیعت جو ہے اس کو بہت دشوار جانتی ہے. کیونکہ میٹھی نیند سے یکایک اٹھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. میٹھی نیند سے، آپ میٹھی نیند کی چادر اوڑھے سو رہے ہو، پنکھا چل رہا ہو، ایسی چل رہا ہو، اور یکایک کوئی آپ کا شانہ لگے گا اٹھو، تو اس کی طبیعت پر کتنا گرا گزرے گا. لیکن چونکہ اس کے لیے بینیفٹ ہے، اس کے لیے فائدے مند ہے، اس کے لیے جو وہ چیز جو ہے وہ اس کے وجود کے لیے، اس کے صحت کے لیے، اس کے ذہن کے لیے، اس کے وجود کے لیے فائدہ بخش ہے، اس کے باوجود بھی وہ گرا گزرے گا. کیونکہ طبیعت انسان جو ہے مائل نہیں ہوتا جلدی سے. خدا جانتا تھا کیونکہ ہمارا خالق ہے، جانتا تھا فائدہ مند ہونے کے باوجود اٹھے گا نہیں، اس لیے صبح میں دو رکعت کو واجب قرار دے دیا. شاید پہنچیے کہ نہیں پہنچیے. اگر ایسے ہی کہہ دیتا تو شاید یہ انسان اپنے فائدے کی بات میں قبول نہ کرتا. لیکن 2 رکعت کا پہرا لگا کر بتا دیا دنیا حاصل کرنی ہے تو بھی اٹھنا پڑے گا، آخرت حاصل کرنی ہے تو بھی اٹھنا پڑے گا. ایک سلام پر محمد علیہ وسلم. وہ ظاہر انسان سوچتا ہے 2 رکعت نماز میں جنت مل جائے گی.
حقیقت میں جنت تو ہمارا ہے، ہماری ہے ہی، لیکن ذرا 2 رکعت نماز کی وجوب کے حوالے سے جو ہماری صحت خیزی ہے وہ کتنا فائدہ رکھتی ہے۔ اب یہاں رکو میں عرض کیا کرتا ہوں، اکثر بیشتر جو لوگ یہ کہہ کر تھوڑے مایوس ہو جاتے ہیں آخرت کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے اسلام نے کہ نہیں بھائی، اسلام کائنات کا واحد وہ قانون ہے جو دنیا پہلے بناتا ہے آخرت بعد میں بناتا ہے۔ آخرت کہتے ہیں نا، آخرت ہمیں آخرت کی دنیا کو سجانا ہے، سنوارنا ہے اور آخرت کو بنانا ہے۔ جب تک دنیا نہیں بنے گی آخرت بنے گی کیسے؟ اب کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ جب دنیا نہیں بنے گی تو آخرت بنے گی کیسے؟ اگر آپ ملاحظہ کیجیے جو فروعات ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ ہے جن کا تعلق دنیا سے ہے۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ نماز تو بہت فری کی جو ہے وہ عبادت ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی کھڑے ہوتے، لیکن روزہ فری کی ہے، بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے جب انسان ایک روزہ رکھتا ہے۔ حج فری کی ہے، بہت موٹی رقم چاہیے جب جا کر انسان حاجی بنتا ہے۔ زکوٰۃ فری کی عبادت ہے کہ نہیں؟ جب بہت سا نصاب ہوتا ہے جب زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ اور یہاں کا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام ہمیں دینے کی منزل میں دیکھنا چاہتا ہے، لینے کی منزل میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ زکوٰۃ کے خمس یہ ہماری طبیعتوں پر بات تو گزرتے ہیں۔ میں علامہ فیروز اللہ آبادی علیہ الرحمہ کا ایک جملہ یہاں کوٹ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے زبان بھی سن لیں۔ آپ کہا کرتے تھے کھلاؤ، خوب کھلاؤ، دعوتیں کرو اور بچو کھانے سے، دوسروں کے دسترخوان پر کھانے سے بچو، کھلانے کے آدمی بنو کا کیا؟ کیسے کھانے والا حاکم مزاج بنتا ہے، کھلانے والا حاکم مزاج بنتا ہے، کھانے والا غلام مزاج بن جایا کرتا ہے۔ غلام مزاج نہ بنو، حاکم مزاج بنو۔ اسے اسلام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم دینے کی عادت میں، زکوٰۃ دینا ہے، خمس، یہ ساری چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ایمان بتائیے حج سے لے کر زکوٰۃ تک، اور روزہ بھی اس میں شامل ہے کیونکہ روزہ بھی فری والی جو ہے وہ نہیں ہوئی والی، اس میں بھی خرچ ہوتا ہے انسان کا، پار کی شکل میں کہہ لیجیے یا سہری کی شکل میں کہہ لیجیے، کچھ بھی بڑھا۔ تو یہ اہم عبادتیں جو ذکر کیے ہیں فروعات میں سب کا تعلق دنیا سے، پیسے سے ہے کہ نہیں؟ پیسے سے ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ پیسہ ہوگا تو ادا ہوگی، خمس پیسہ ہوگا تو ادا ہوگا، حج پیسہ ہوگا تو ادا ہوگا، اس طرح روزہ رکھنا اور رکھانا ہے یہ بھی پیسہ ہوگا تو رکھا جائے گا۔ لیکن بس فرق اتنا ہے، اسلام ہمارے معاشرے کو خود کفیل دیکھنا چاہتا ہے، لیکن مال کے حوالے سے ہمیں اتنا ہوش مند اور زینت بنانا چاہتا ہے کہ دیکھو آیا کہاں سے ہے، حلال راستے سے آیا ہے کہ حرام راستے سے آیا ہے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ فرق اتنا ہے، دوسرے لوگوں میں ہم نے یہی فرق ہے کہ دوسروں پہ جہاں سے بھی آ جائے وہاں سے بھی وہ دامن پھیلا کر قبول کر لیا جاتا ہے، لائیے دیدی، لائیے ہمارے پاس لائیے۔ لیکن مسلمان بہت زیرک ہوتا ہے، جینیس ہوتا ہے، جینیس ہوتا ہے، مسلمان کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ دلیل دوں میں آپ کو، مسلمان معمولی ہستی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے بھی مسلمان بنا دے، میری ضروریت تو ہی مسلمان بنا دے۔ قرآن میں پروردگار مجھے مسلمان قرار دے، میری ضروریت تو مسلمان قرار دے۔ جناب یعقوب، جناب عیسیٰ، جناب یوسف سب کی وصیت ملتی ہے اپنی اولاد کے لیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لیکن دیکھو اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب مسلمان جینیس، ذہین ترین فرد کا نام ہے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ منٹوں میں فیصلہ کرتا ہے میرے نقصان کا سودا ہے کہ میرے فائدے کا سودا ہے، منٹوں میں فیصلہ کر لیتا ہے، منٹوں میں فیصلہ
کہ میرے فائدے کا ہے سودا یا نقصان کا سودا؟ جو سب سے زیادہ دنیا میں فائدے اور نقصان کی باتیں کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ جو بھی ہمارے خیر سامنے آتا سوچتا ہے اسے انجام دوں گا تو ملے گا کیا؟ یہی ہے کہ نہیں؟ فوراً ذہن جاتا ہے، فرد واحد جو ہے وہ ہمارے دروازے پر مانگنے کے لیے آ گیا، فوراً حدیث پیغمبر سامنے آ جاتی ہے، فوراً ذہن میں آتا ہمارے سے دے دیا تو وہاں ملے گا نہیں۔ ایک دم جو ہے سامنے کوئی گناہ آ گیا اور جیسے ہی گناہ آیا ویسے ہی کرنے کا ارادے کہ زمین نے ایک دم سے جو ہے انسان کو جھنجھوڑا، جھنجھوڑنے کے بعد کا یہ کرو گے تو نقصان یہ ہوگا۔ تو کائنات میں وہ جینیس قوم، وہ ذہین ترین قوم جو اپنے ہر عمل میں اپنے نقصان و فائدہ دیکھتی ہے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اور جب انسان، بس میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، جب انسان ایسا غافل ہو جائے، گناہ کرے تو احساس نقصان و فائدہ نہ ہو، اور نیکی کرے تو احساس گناہ ہو، احساس نقصان و فائدہ نہ ہو، اسی قوم کو غافل قوم کہتے ہیں۔ اتنے غافل ہو گئے کہ بس اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ نقصان پہنچ رہا ہے کہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو انسان اتنا غافل ہو جائے تو ڈاکٹر بھی اس کا علاج نہیں کر پاتا ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ تمہارا علاج ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہو جائے، وہ سب چیز کھانے لگے، سب چیز، میٹھے میں شوگر میں سب کچھ کھانے لگے، تو ڈاکٹر کہتا تمہارا علاج ہی نہیں ہے۔ کیوں علاج نہیں ہے؟ کہ تم اتنے بڑے غافل ہو گئے تو یہی نہیں پتا کہ تمہارے مرض کو نقصان کیا پہنچ رہا ہے، فائدہ کیا پہنچ رہا ہے۔ جینیس، اور یہ چیزیں ہمیں کردار سے ملتی ہیں۔ شاید میں اس منزل پر آ کر ایک اہم بات آپ تک پہنچا پاؤں، کردار کے حوالے سے بڑی اہمیت ہے۔ جتنا بھی ہم آج 18 بنی ہاشم کے علاوہ جتنے بھی امام کے اصحاب ہیں، انہیں کس بنیاد پہ یاد کر رہے ہیں آپ؟ کس بنیاد پہ یاد کر رہے ہیں؟ ان کے خاندان کی بنیاد پر، ان کے قبیلے کی بنیاد پر، ان کے رنگ کی بنیاد پر، ان کی رئیسی کی بنیاد پر، مالداری کی بنیاد پر نہیں۔ کس بنیاد پر یاد کر رہے ہیں؟ کردار کی بنیاد پر یاد کر رہے ہیں، کردار کی بنیاد پر۔ بس مجھے ان کا جملہ کہنے دیجیے، مال کچھ دن تک زندہ رکھتا ہے، کردار ہمیشہ انسان کو زندہ رکھا کرتا ہے۔ ایک صلوات محمد و علیہ محمد۔ مال کچھ دن زندہ رکھتا ہے۔ فلاں شخص بڑے مالدار تھے، فلاں شخص بڑے مالدار تھے، فلاں شخص بڑے مالدار تھے، جب تک مال رہتا ہے تب تک جو ہے ان کا تذکرہ رہتا ہے۔ جہاں مال گول ہوا پھر تو وہ جو ہے وہ گورے کبھی جو ہے پہنچ جاتے ہیں اور فراموشی کی نظر ہو جایا کرتے ہیں۔ کردار نہیں مرنے دیتا ہے انسان کو۔ اس کی وجہ ہے آپ کہیں گے کیا وجہ ہے مولانا؟ کہ کردار انسان کو مرنے نہیں دیتا۔ کیوں نہیں مرنے دیتا؟ کہ اس لیے کہ بلند کرداری سدائے خدا کا نام ہے، خدا کی چاہت کا نام ہے بلند کرداری۔ جب انسان خدا کی چاہت کی بنیاد پر بلند کرداری کو اختیار کرتا ہے تو بس خدا اس کے کردار کی، اس کی زندگی کی ضمانت دے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ ملاحظہ کریں گے، یہی وجہ ہے۔ میں کربلا کے شہداء کی بات نہیں کرتا ہوں، شہداء اسلام کی بات نہیں کرتا ہوں، جنہوں نے بھی انسانیت کی خدمت کے لیے اچھا کردار ادا کیا، ہمدردی کا مظاہرہ کیا، مانوتا کا ثبوت دیا۔ وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آپ ملاحظہ کریں، کسی بھی کمیونٹی کا فرد ہو، کسی بھی کمیونٹی کا فرد، میں شہداء اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شہداء کربلا کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کمیونٹی کے بھی کسی فرد نے، کسی لیڈر نے، بہت سے نام ہیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں لیکن کا نام لینا نہیں چاہتا، بہت سے نام ہیں جنہوں نے مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے اپنے کردار کو، اپنی خدمت کو نمایاں رکھا ہے۔ تو خداوند کریم نے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں انڈیل دی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی نام کے تذکرے ان کی زبانوں پر موجود ہیں، ان کے نام کے تذکرے ان کی زبانوں پر موجود ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجیے
جب انسانیت کی خدمت گزار کوئی عام انسان بن جائے، جب وہ نہیں مرتا تو جنہیں اللہ نے بھیجا ہی محسن انسان بنا کر، محسن انسانیت بنا کر جنہیں بھیجا ہو، جو ان کے کردار کو کس طرح دنیا فراموش کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کربلا کے شہداء کا تذکرہ کائنات کے گوش و کنار میں کیا جا رہا ہے۔ ہر طرف ان کے وجود سے روشنی دی جا رہی ہے، روشنی دی جا رہی ہے، ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر کائنات میں ایک بہترین معاشرہ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین مشعل جو ہے وہ کربلا کے شہداء ہے۔ اور ہم اور آپ کو جو ہے ایمانی تقاضا رکھتے ہیں کہ ہم یہ تذکرہ کریں، اغیار ذکر کر رہے ہیں، اغیار پیشی کر رہے ہیں کربلا پر۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ دنیا کے سامنے اس چھوٹے سے گروہ کی کامیابی کو ذکر کیا جا سکے۔ چھوٹا سا گروہ سمجھتے ہیں ہم اور آپ کہتے ہیں 72 71 70 یہی تعداد ہے۔ اتنے مختصر گروہوں نے ایک صدی پہ نہیں، 2 صدی پہ نہیں، جب سے شہادت دی ہے آج تک پوری تمام صدیوں پر اپنا اثر چھوڑا ہے۔ یا الفاظ کو بدل کر یہ کہوں، سارے انقلاب کچھ سالوں کے لیے آئے ہیں، یہ انقلاب حسینی خلافت تک کے لیے آیا ہے، قیامت تک کے لیے حسین کے انقلاب نے جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑا ہے۔ اس لیے اس پر پیشی کی جا رہی ہے، اس پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ ایسا کیا تھا اس لیڈر کے اندر، ایسی کیا چیز تھی کہ جس نے اتنے مختصر تعداد کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب۔ اور دیکھیے یاد رکھیے گا، شہر میں کسی کرانتی کو لانا اور ہے، لیکن جنگل میں کرانتی کو کامیاب کرنا، دیکھیں میرا ساتھ دیں گے تو بات پہنچے۔ کسی شہر میں ابھی آپ میں بھی آ رہا تھا تو کسانوں کی احتجاج چل رہا تھا ایک گرودوارے کے قریب۔ جنتر منتر پہنچتے ہیں لوگ اپنی آوازیں اٹھانے کے لیے۔ جنتر منتر دلی کا بہت فوش علاقہ ہے اور بہت چرچے میں رہنے والا علاقہ ہے، وہاں لوگ پہنچتے ہیں خاص طور سے تاکہ سی ایم یا جو ہے پردھان منتری کے کانوں تک آواز پہنچ جائے اور ہماری آواز ان کے کانوں میں پہنچے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو جتنی بھی کرانتیاں ہوتی ہیں وہ شہروں میں کامیاب ہوتی ہیں۔ واحد کربلا کی کرانتی ہے جو کربلا میں جنگل میں منعقد ہوئی اور پوری کائنات پر حاوی ہو گئی۔ جنگل سے کامیاب ہوئے میرے مولا، ایسا جنگل جہاں معمولی سایہ بھی نہیں تھا، ایک نہر تھی جو بہ رہی تھی قریب سے، حسین نے وہی اسی جگہ پڑاؤ ڈالا۔ جانتے تھے بس میں نے تمام کی اللہ اکبر، ننے ننے بچے حسین کے ساتھ، جب بھی فلان کا نام آتا ہے آنکھیں جو ہے اٹھا رہی، اے فلان میرا پانی بہتا رہا، اور حسین کے ساتھ بھی دنیا سے پیاسے چلے۔ سکینہ کے لب پیاس سے جو ہے خشک تھے، بار بار بابا کی خدمت میں آ کر خالی کوزہ لاتی تھی۔ اے چچا یہ پیاس کا کلیجہ جو ہے جلائے ہوئے ہیں، اے فلان تیرا پانی بہتا رہا، حسین کے ننے ننے بچے جو ہے پیاس سے تڑپ رہے۔ ہاں میرے عزیزو، حسین کربلا پہنچ گئے۔ معلوم ہے آپ کو کیسا سخی کیسا کریم ہے میرا مولا حسین۔ 1000 کا لشکر لے کر جب وہ آیا ہے آپ کی خدمت میں تو روایت بتاتی ہے کہ زبانیں نکلی ہوئی تھی مارے پیار سے، جانور تک جو ہے بے حال تھے، بے دم تھے۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، اگر سلام کیا فرزند پیغمبر ہماری پیاس کو دور کیجیے، امام نے کہا اے میرے عباس کہاں ہو، آؤ ذخیرہ آپ کھول دو اور خود کے لشکر کو سیراب کرو۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک سپاہی ایسا تھا جو خود سے اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے چلو بنا کر پانی پی لیتا۔ امام نے اس کے قریب پہنچے اور اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں چلو لگایا اور اپنے ہاتھ سے سلام کیا۔ میں کہوں گا کیسے حیوان تھے، حسین اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے تھے، لیکن جب حسین کے بچوں پر پانی بند کیا گیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آلہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آلہ۔ حسین نے اپنے آپ کو کربلا پہنچایا۔
مولا میں نہیں تو راستہ روکا، مولا کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ روایت بتاتی ہے بحر نے جیسے اقرار کیا کہ میں آپ کو کوفہ لینے کے لیے آیا ہوں، کہا ہم کوفے نہیں جائیں گے، کوفہ نہیں جائیں گے، مدینہ واپس جانے دے، کہ نہیں مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں۔ امام نے تیسری راہ کا اختیار، تیسرا راستہ اختیار کیا، نہ مدینے کا نہ کوفے کا۔ روایت بتاتی ہے چلتے چلتے راہبار ایک زمین پر ٹھہر گیا، اور جیسے امام نے راہبار کو بدلا، جس راہبار کو بدلتے ہیں وہ راہبار آگے نہیں بڑھتا ہے، 7 گھوڑے امام نے بدلے، 7۔ اور جب آپ تھک گئے تو ایک مرتبہ پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ مختلف نام بتائے گئے، آخر میں کسی نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ میں سننا تھا کہ حسین زین سے زمین پر آئے، خیمے نصب کیے گئے۔ روایت بتاتی ہے سب سے پہلا خیمہ جو نصب کیا گیا وہ زینب علیہ مقام کا جو ہے وہ خیمہ جو ہے نصب کیا گیا۔ سب سے پہلا خیمہ نصب کرنے کے بعد بڑے احترام و اکرام سے بھائی اپنی بہن کو خیمے میں لے کر آیا، اور روایت بتاتی ہے کرسی رکھ دی گئی، زینب کو کرسی پر بٹھایا گیا۔ ابھی زینب بیٹھی ہی تھی کہ ہوا کا ایسا جھونکا آیا، زینب کے سر سے ندا خاکے کربلا والوں میں بھائی دیکھنا تھا، بھیا کو کلیجے سے لگا لیا، اے بھیا ارے اس زمین سے دور چلیے، اے بھیا جب سے میں یہاں آئی ہوں میرا کلیجہ بیٹھا جا رہا ہے، اے بھیا ابھی کچھ دیر پہلے ایک ہوا کا جھونکا آیا، اے بھیا میرے سر سے چادر اتر گئی، اے بھیا مجھے کربلا میں ہول ہو رہی ہے۔ بھائی نے بہن کو قریب بٹھایا اور بٹھا کر کہا ہے بہن زینب ارے یہی زمین کربلا ہوگی، یہی ہمیں قتل کیا جائے گا، یہی ہمارے مزار بنیں گے، اور کائنات کے کوشے کوشے سے ہمارے زائر ہماری زیارت کو آئیں گے۔ بس ایک روایت پڑھ کے تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا خیال تھا، کتنا خیال تھا۔ حسین کو 2 وصیت کی ہے مولا حسین نے، ایک وصیت بنی اسد کو کی ہے، ایک وصیت آخر وقت حضرت سید سجاد کو کی ہے، اور دونوں وصیتوں نے ہمیں یاد کیا ہے کہ معلوم ہے کیا ہے کہ جب آپ نے کربلا کی زمین کو خریدا اور خرید کے آپ نے خیمے لگائے، اس کی قیمت ادا کی، تو بنی اسد کے مردوں کو بلایا اور بلا کر کہا ہے بنی اسد کے لوگوں دیکھو جب ہمارے زائر آئے تو 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کرنا، ارے کائنات سے بھوکا پیاسا ارے جانے والا میرا امام اپنے زائروں کے کھانے کا انتظام کر گیا۔ اے بنی اسد کے لوگوں ارے جب میرے زائر آئے 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کرنا، اور جب آخر وقت سید سجاد سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو جو وصیتیں کی ہیں وہ ایک طرف، اور لیکن ایک وصیت کی، اے سجاد جب مدینے جانا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب کھانا کھائے تو میری بھوک کو یاد کرے، جب پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کرے، جب کسی غریب الوطن کو دیکھے تو مجھ غریب الوطن حسین کو یاد کرے، تاکہ میری یادیں ان کے سینے میں